چونکہ آج مجھے خاص طور سے اصلاح عقائد کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے تو میں قصداً اس طرف رخ نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو پھر وہ پوری محفل ادھر ہی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے ایمان اور عمل کے اندر پختگی پیدا فرمائے۔ حضرات مکرم، سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس جو میں نے مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں تلاوت کیا تو میری نظر جہاں تک گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو ان کی کوانٹٹی کرنا چاہو تو یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو گننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر سانس کے اندر کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں ہمارے پاس ضرور ہوا کرتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں ہمارا سانس اندر جاتا ہے، اگر رب نہ چاہے تو واپس باہر نہیں آئے گا، اور جب ہمارا سانس باہر آ گیا اگر رب نہ چاہے تو واپس اندر نہیں جائے گا۔ اگر سانس اندر کا اندر رہ جائے تب بھی موت ہو جائے گی، اور باہر کا باہر رہ جائے تب بھی موت ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہر سانس کے اندر کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں ہمارے پاس میں ضرور ہیں۔ تو اللہ رب قدیر نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کھربوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن قرآن مقدس میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تو احسان کیا، یہ دیا تو احسان کیا۔ لیکن 2 مقامات قرآن مقدس میں ایسے ہیں کہ رب نے وہ 2 نعمتیں عطا کی تو خود رب فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا، یہ نعمت عطا فرمائی۔ ایک تو وہی نعمت ہے جو آپ ربیع الاول شریف میں سنتے ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا کرم کیا مسلمانوں تم پر، اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ ایک وہ احسان رب نے یاد فرمایا۔ اور ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کی بات آئی تھی، کچھ لوگوں نے اپنے ایمان کے احسان کا ذکر کیا تو رب نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا تھا؟ یمنون علیک ان اسلموا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لا کر کے ہم نے احسان کیا۔ رب نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت اور ایمان، یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جن 2 نعمتوں کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ جن نعمتوں پر رب خود احسان کو یاد فرمائے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، اور ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں خاص طور سے اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں، آج بہت سارے لوگوں کو ایمان کی قدر ہی معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد میں امام صاحب آئے یا بانگی صاحب آئے، کان میں آ کر کے اذان پڑھ دی، اور جب اللہ کے رسول کا نام کان میں آیا اور بس خوشخبری مل گئی کہ نبی کے غلاموں میں شامل ہو گئے، اتنی آسانی سے ایمان مل گیا تو ایمان کی قدر معلوم نہیں ہوئی۔ ورنہ صحابہ کی زندگی پڑھے، ایمان کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، میں اگر لمبی چوڑی تقریر کروں تو گھنٹوں چاہیے، اور ایک جملے میں بتا دوں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ آپ کیا کریں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا۔ آج جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے دیکھو میرے بیٹوں، میں نے بینک کے اندر اتنا پیسہ چھوڑا ہے، وہ پیپر جو بنے وہ میرے نام پر ہے، وہ زمین بھی میرے نام پر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اللہ کا نبی جب دنیا سے جا رہا ہے، نگاہوں کے سامنے نبی کے پوتے اور نبی کی اولاد موجود ہے، دنیا سے جاتے جاتے اللہ کا نبی زادوں کو اور اپنے پوتوں کو کیا کہہ رہا؟ ما تعبدون من بعدی، یعنی دنیا سے جاتے جاتے ایمان کی فکر کر رہے ہیں کہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کے دین پہ رہو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اللہ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانے کا
مطلب سمجھ میں آ گیا۔ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے خود بھی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کرنے کا حکم دو۔ جن کاموں سے منع کیا ہے خود بھی ان سے دور رہو، اپنے گھر والوں کو بھی ان سے بچاؤ۔ کیونکہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری تھی کہیں پر آگ لگی نہیں تھی، مدینے میں کہیں آگ لگی ہوئی نہیں تھی، لیکن رب نے فرمایا آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے ایسے کام مت کرنا جن کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں چلے جاؤ۔ اور جہنم کی آگ میں لے جانے والی سب سے خطرناک چیز کا نام کیا ہے؟ ارتداد، کفر اور شرک۔ ایمان کی قدر اگر سمجھ جاؤ نا تو خود بخود یہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، ایمان کی قدر کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آتی ہے، وہ بیان کر کے پھر میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بادشاہ ہے، پوری دنیا کی حکومت اس کے قبضے میں ہے، سونے چاندی کے خزانے ہیں، خوب تندرست ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بہت طاقتور ہے، بے شمار عزتیں ہیں، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو وہ کسی بھی طرح کامیاب نہیں، ادھر مرے گا ادھر جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ دوسری طرف فٹ پاتھ پہ لیٹنے والا ایک غریب آدمی ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، سوکھی روٹی پہ گزارا ہے، کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کے دل کے اندر ہے، تو اس پوری دنیا کے بادشاہ سے زیادہ عزت والا یہ ہے، اس لیے کہ وہ مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور ادھر اس کی روح نکلے گی، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دولت کی حفاظت کے لیے کتنی تاکیدیں فرمائی۔ اے جوگیشری کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آج جو فتنوں کا دور ہے نا، جس طرح سے فتنے اتر رہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کس قدر ایمان کے لٹیرے دندناتے پھر رہے، ابھی اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھے کام کر لو ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، جن میں بندہ صبح کے وقت میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو چھوڑو، عورتوں کو آپ چھوڑو، میں کہتا ہوں بوڑھوں کو چھوڑو، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، صبح میں مسلمان ہوتے شام میں کافر ہو جاتے، شام میں مسلمان ہوتے صبح میں کافر ہو جاتے۔ ایک مثال دے کر کے بتاؤں، ہمارے یہاں میں نے دیکھا کلہ کی سرزمین پر، آپ بمبئی کے اندر بہت سارے اس طرح کی جو ایجنسیوں کے اسکول ہیں ان میں کرسچنوں کے اسکول میں جا کر کے دیکھ لیں، ہمارا بچہ صبح کے وقت میں جب ہمارے گھر سے نکلتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے، اسمبلی میں جو پیرر پڑھائی جاتی ہے، دعا پڑھائی جاتی ہے، اس میں کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں، وہ ان کو پڑھتا ہے۔ گیا تو مسلمان تھا، شام کو گھر میں آیا تو کافر ہو کر کے آیا۔ اب شام کے وقت میں اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گیا، دوسرے دن پھر جب اسکول میں جاتا ہے وہی پیرر کے اندر اسمبلی کے اندر کفریہ کلمات پڑھتا ہے، شام میں جب آتا ہے تو کافر ہو کر کے آتا ہے۔ یہ ایک مثال آپ کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے اندر دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ میں انگارہ رہنا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پہ کونین کے دولہ ارشاد فرماتے ہیں فتنے ایسے اتریں گے جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو بچتا کوئی نہیں ہے، وہی بچتا ہے جو کسی سائے جو کسی چھت کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج فتنوں کے دور میں ایمان اسی کا بچے گا جو علماء حق کے دامن سے جڑ جائے گا، جو سچے پیر کامل کے دامن میں پناہ لے لے گا، ورنہ بچنے والا کوئی ہے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا فتنے کیسے اتریں گے، جیسے ایک دھاگا ہے، دھاگے میں موتی ہے، دھاگا ٹوٹ جائے موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی فتنے پھیل جائیں گے۔ آج فتنے کیسے پھیل گئے؟ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کسی بد مذہب کی تقریر سننے آپ جائیں گے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کسی بد مذہب کو تقریر کرنے کے لیے اپنے جلسے میں آپ بلائیں گے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا آپ کے گھر میں کوئی وہابی تقریر کرنے آئے گا؟ آپ کے گھر کے اندر کوئی غیر مقلد تقریر کرنے آئے گا؟ آپ کے گھر کے اندر کوئی غیر مقلد تقریر کرنے انسٹاگرام پر، فیس بک کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کے ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے
بچوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے، کتنی تیزی سے انہیں گمراہیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، میں کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ نوجوان آنے کے بعد میں کہتے ہیں حضرت اس نے تو قرآن کی آیت کریمہ پڑھی تھی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں سنو، قرآن تو غلط نہیں ہے، لیکن قرآن کا اس نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس نے جو قرآن کی تفسیر کی وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس نے جو معنی و مطلب بیان کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جیسے مجھے کسی نے جو ہے وہ ایک ایسی کلپ بھیجی جس کے اندر وہ پلمبر مرزا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے بزرگوں کو انہوں نے رب بنا لیا اور ان کی باتوں کو مانتے تھے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ اب نوجوان سنے گا کہ بزرگوں کی باتیں مانتے تھے، اپنے علماء کی باتیں مانتے تھے، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ قرآن میں رب فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہمیں بھی علماء کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اس پلمبر مرزا نے کس قدر دھوکہ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس نے قرآن کی آیت کریمہ آدھی پڑھی، آدھی آیت چھوڑ دی، اس کے بعد میں ہے والمسیح ابن مریم، یعنی رب فرماتا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ تو آپ مجھے بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گمراہیت کی جو وجہ بتا رہا ہے وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے علماء کو جو ہے وہ شریعت کے اندر دخیل سمجھا اور معاذ اللہ خدا بنا لیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گمراہیت کا اعلان کیا۔ تو کہاں کسی کو خدا بنا لینا اور کہاں علماء کی تقلید کرتے ہوئے علماء کرام نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں بتائی ہیں ان کے پیچھے چلنا۔ ان دونوں میں رات دن کا فرق ہے، لیکن اس بدتمیز نے دونوں کو ملا کے ایک کر دیا۔ اب جس نوجوان کے پاس میں علم نہیں ہے وہ سنے گا تو گمراہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ کس قدر ایک جگہ میں مجھے کسی نے کلپ بھیجی، اس کے اندر معلوم ہو کیا کہہ رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، لا قراءۃ ما امام فی شیء، کہ امام کے ساتھ میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے نا، ہم حنفیوں کے یہاں جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اور وہ پلمبر مرزا کہتا نہیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ اب اس نے معلوم ہے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ اب نوجوان تو اتنا بھولا کچھ پتہ بھی نہیں لگا پاتا، اس نے مسلم شریف کا نام لیا، ارے مسلم شریف میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، لا قراءۃ ما امام فی شیء۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے امام کے پیچھے کچھ بھی قرات نہیں ہے، اور اس نے معلوم ہے کیا ترجمہ کیا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی قرات نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اپنی طرف سے لگا دیا۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ لا قراءۃ ما امام فی شیء جو مسلم شریف کی حدیث ہے وہاں پر سورہ فاتحہ کا ذکر لا کر کے دکھا دو، ہے ہی نہیں۔ اب ہمارا نوجوان عربی تو جانتا نہیں ہے، اس دھوکے باز نے اپنی طرف سے سورہ فاتحہ کا لفظ بڑھا کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور معلوم ہو کیا کرتے ہیں، جب علماء اہل سنت کوئی روایت اور کوئی حدیث پیش کرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر کے پلمبر مرزا کے سپورٹوں کے پاس میں جب وہ نوجوان گفتگو کرتے تو معلوم ہے کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ادھر نہاون کے اندر مسلمانوں کا لشکر جنگ کر رہا تھا، ادھر جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ تبھی خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ حضرت ساریہ نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو دشمن آ رہا تھا، فوراً پہاڑ کی پناہ کے اندر آ گئے۔ اب چونکہ ان بدعقیدوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے کسی کی مدد نہیں کرتے، معلوم ہے کتنے بدتمیز لوگ ہیں، معلوم ہے کہاں تک انہوں نے بولا، معاذ اللہ یہاں تک انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ پلمبر مرزا خود اپنی تقریر میں بیان کرتا ہے، جو اللہ کا ولی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ تمہاری مدد کیا کرے گا، معاذ اللہ۔ جو بغیر چشمہ لگائے قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ تمہاری مدد کیا کرے گا۔ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بہت بادب ہیں، صحابہ کا بھی بہت نام، میں بتاؤں صحابہ کا کیسے نام لیتے ہیں۔ اس بدتمیز پلمبر مرزا نے معاذ اللہ اپنی تقریر میں یہ کہا ہے، حضرت خالد بن ولید اس وقت ایمان لائے تھے جب ایمان لانے کا مطلب ہوتا تھا عیاشی کرنا۔ یہ ادب ہے، یہ صحابہ کا یہ ادب ہے۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے، ان مقدس ہستی کے بارے میں پلمبر مرزا اپنی تقریر کے اندر یہ کہتا معاذ اللہ وہ تو جھوٹے قصے کہانی بیان کیا کرتے تھے۔ شیخ مجدد الف ثانی جو ہندوستان کی سرزمین پر فتنہ اکبری کے مقابلے کے اندر نکلنے والی عظیم شخصیت ہے، جب ہندوستان کے اندر اسلام کے اندر ایسا ماحول پیدا ہوا تھا، یہ جملہ میں خاص طور سے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آج جو ہندوستان کے حالات ہیں آج سے 450 سال پہلے ٹھیک وہی حالات ہندوستان کے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں تو میں ایک سے میچنگ کر کے بتاتا۔ آج مدرسے بند ہو رہے ہیں، اس وقت بھی مدرسے بند کیے گئے تھے اکبر کے دور کے اندر۔ آج مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، اس وقت بھی مسجدوں کو ڈھایا گیا تھا۔ آج گائے کی قربانی پہ پابند کو ایسا اجلا کر کے دوبارہ دنیا والوں کے سامنے رکھا کہ لوگ بھول گئے اکبر کے دور کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جنہوں نے اکبری فتنے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی، اس شیخ مجدد الف ثانی کے بارے میں یہ مرزا پلمبر اپنی تقریر میں کہتا بہت بڑے فسادی تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے پاس میں اس کی بہت ساری مثالیں، میں یہ سب چند باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ علماء کی کتنی بدتمیزی وہ کرتا اپنی تقریروں کے اندر۔ علماء کی بدتمیزی کرنے کا مطلب سمجھے، تابعین کا دور آیا، اس وقت میں تابعین کے سردار حضرت مولا علی وہ صحابی بھی ہیں اور ان کے ساتھ والے تابعین ہیں۔ اس وقت جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے ان علماء کا رد کرنا شروع کیا۔ امام اعظم کے دور میں دیکھیں، امام شافعی، امام مالک کے دور میں ساری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نیچری علماء کا رد کرتے، چکڑالوی علماء کا رد کرتے، قادیانی علماء انبیاء نہ جانے کن کن کو کیا کہتے ہیں۔ تو علماء کا رد کرنے کا مطلب آپ سمجھے، علماء کا رد کرنے کا مطلب یہ ہے علماء ایمان کا تو زیادہ تر علماء نے لکھا یہ حدیث پاک صحیح ہے یا حسن لکھا ہے، لیکن ضعیف کسی نے۔ اب میرا جو نوجوان بھولا بھالا نوجوان ہے وہ کہتے بھئی ہم تو کچھ پڑھے نہیں ہے، اس نے بتایا تھا وہ حدیث ضعیف، ہم دلیل کیسے بنائے؟ میں کہتا ہوں دھوکے کو سمجھو، دھوکے کو سمجھو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے بڑے بڑے دھوکے دے رہا ہے۔ رفع یدین والا مسئلہ آپ دیکھیں، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک، وہ پلمبر مرزا اپنی تقریر کے اندر وہ نسائی شریف کی حدیث پاک نقل کر رہا تھا، تو معلوم ہے اس نے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ میں نے بعد میں پتہ لگایا کہ وہ اسلام 360 ایپلیکیشن سے اس نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف کی اصل کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے رفع یدین سے منع فرما دیا، تو انجینئر مرزا اس پلمبر نے، اب میں پلمبر کو میں کیا کہوں، اب اگر کوئی ڈاکٹر اگر نہ ہو، کسائی ہو، وہ آپریشن کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ مریض کا تو بالکل بخیا ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ تو جو دین کے معاملے میں معلومات نہ رکھتا ہو وہ اگر دین کے اندر دخل دے گا وہ تو ایمان کا ستیہ ناس ہی کرے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ معلوم اس نے کیا کیا؟ اس حدیث پاک کا ترجمہ و مفہوم بتاتے ہوئے کیا کہا؟ یہ جو حدیث پاک ہے نسائی شریف اس کے ترجمے میں وہ لکھتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے سلام کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے سے منع فرما دیا۔ وہ پتہ نہیں کوئی دوسری حدیث پاک تھی کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے سلام کر رہے تھے، اس کو لے جا کر کے رفع یدین والی حدیث میں ملا دیا اور اس کے ترجمے میں بیان کرنے لگا کہ رفع یدین سے نہیں منع کیا تھا، وہ نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے سلام کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے سلام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی ڈنڈی مارتے اور ہمارا نوجوان سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔ عزیزان مکرم، اس کی مثالیں تو اتنی خطرناک۔ اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کیا لکھتا ہے؟ وہ قرآن میں واقعہ 3 پارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ تم مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ تو معلوم ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پلمبر مرزا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیف تحیی الموتى، بتا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آگے کا جملہ بڑا خطرناک ہے، وہ بدتمیز کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیف تحیی الموتى، تو کیفا کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا۔ اب آپ تو عربی جانتے نہیں، میں آپ کو بتاؤں کیفا کا معنی وہ شک کر رہا ہے۔ عربی گرامر کے اندر میرا چیلنج ہے، پورے عربی گرامر کے اندر کیفا کہیں پر بھی شک کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ ورڈ جو ہے، یہ لفظ جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے شک کے لیے آتا ہی نہیں ہے، لیکن اس نے بیچارے نے گرامر کہاں پڑھے، اس نے تو اپلیکیشن کھول کر کے پڑھی ہے، اس کو کیا معلوم کہ کس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور کیف تحیی الموتى کا معنی سمجھ ہی نہیں پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ اے اللہ مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن مردے زندہ کیسے ہوتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بدتمیز جس کے پاس میں ایمان اور عقیدے کی دولت نہیں, معاذ اللہ, وہ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا, اس لیے کہا کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ارے مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم کی شان تو بڑی بلند ہے, جوگیشری کے رہنے والا ایک عام مسلمان بھی کبھی اس بات کے اندر شک نہیں کر سکتا ہے, شک نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس جاہل نے کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا, اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اور عربی گرامر کا جو ہے وہ ستیہ ناس اس نے کر کے رکھ دیا. اتنی جو مثالیں, مثالیں بہت ہیں. ایک جگہ معلوم ہو کیا کہتا ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس کا ترجمہ کرتے وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے. اب اس بدھو کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو یہاں پہ یدعو کا لفظ ہے وہ مانگنے کے بارے میں نہیں ہے, سوال کرنے کے بارے, وہ عبادت کے معنی میں ہے. یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. تو وہ عبادت کے بجائے کرتے مانگے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. تو اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ تو وہ کرتا ہے, اور ہمارے نوجوان سمجھتے کہ اس کے پاس تو بڑا علم ہے. قسم خدا کی میں پورے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں, پلمبر مرزا کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ کسی علامہ دہر نہیں بلکہ علماء اہل سنت میں سے کسی عام عالم کے سامنے بیٹھ کر بھی وہ بات کر سکے. کتنے علماء نے کہا ہم سے بات کر لو, بات کر لو, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور کچھ علماء بغیر ٹائم لیے جب پہنچ گئے نا تو پولیس کو فون کر کے بلا لیا. پہلے تو بھاگتا ہے, اور اگر علماء پکڑ لے تو اس کے بعد میں پولیس کو بلوا لیتا ہے. اس سے اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, اس کے پاس تو علم تو بہت ہے, لوگ سوالات کرتے فوراً جواب دیتا ہے. میں کہتا ہوں آپ چلے جاؤ, میں آپ کو سوال کی پرچی دیتا ہوں, آپ جا کر کے سوال کر لو. وہ جواب نہیں دے پائے گا. وہ جواب معلوم ہے کیسے دیتا ہے, جتنے لوگ سننے والے سب فکس ہیں, اور ان کو جو سوالات دیے جاتے وہ بھی فکس ہیں. پوری پلاننگ رہتی ہے, آج تم یہ پرچی دو گے, آج تم یہ پرچی دو گے. ارے میں کہتا ہوں جو علماء 100 سال 50 سال سے درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں, ہم سے بھی اور ان بڑے علماء سے بھی جب کوئی پوچھتا ہے تو ایک بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. وہ کبھی مدرسے میں گیا نہیں, اسے کچھ آتا نہیں, اور ایسے جواب دے رہا جیسے کمپیوٹر چل رہا ہے. وہ پوری فکسنگ ہوتی ہے, وہ پوری پلاننگ ہوتی ہے, اور پلاننگ کے ذریعے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. عزیزان مکرم, جو قرآن و حدیث کا نام اچھا قرآن کی بات بہت سارے لوگ لے کر کے آ جاتے, اور پلمبر مرزا معلوم ہے کیا کہتا ہے, اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. کہ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن آسان ہے, تو کسی مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, کسی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں قرآن آسان ہے, جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بات بتائیں, کیا صحابہ عربی نہیں جانتے تھے کیا؟ تو صحابہ کو حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر کا علم کیا کم تھا؟ حضرت عمر جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسی بشارتیں پائی, اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. وہ حضرت عمر, توجہ چاہوں گا, وہ حضرت عمر اللہ کے رسول علیہ السلام سے پورا قرآن نہیں, صرف سورہ بقرہ 2.5 پارے جو تقریباً ہے, وہ سورہ بقرہ 12 سال لگا دیتے ہیں پڑھنے کے اندر. 12 سال میں سورہ بقرہ حضور سے پڑھ رہے ہیں, تو کچھ ہے تبھی تو پڑھنا پڑ رہا ہے نا. اتنے بڑے عالم کو پڑھنا پڑ رہا ہے, اور یہ کہتا ہے اللہ نے قرآن آسان کر دیا, جس کی مرضی آئے سمجھ جاؤ. قرآن آسان ہے. جب وہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, جس میں رب نے فرمایا کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے جب الگ ہو جائے, ممتاز ہو جائے, جب ظاہر ہونے لگ جائے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک صحابی غالباً حضرت عدی بن حاتم, اور رات کا وقت ہوا, اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا ڈورا اور ایک جو ہے سفید ڈورا لے کر کے لیٹ گئے. بار بار اٹھ کے دیکھنے لگے کہ دونوں میں امتیاز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. صبح کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے رب نے فرمایا سیاہ ڈورا اور سفید ڈورے سے ممتاز ہو جائے تب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. میں تو رات بھر کوشش کرتا رہا لیکن ہو نہیں پایا. میرے آقا علیہ السلام مسکرا دیا کہ تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے, یعنی تم جو مطلب سمجھے ہو مطلب نہیں ہے. سیاہ ڈورے اور سفید ڈورے سے مراد یہ ڈورا نہیں ہے, وہ صبح کا اجالا اور رات کا اندھیرا مراد ہے. یعنی رات اور دن میں جب امتیاز ہو جائے, صبح صادق ہو جائے, تب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ دیکھو, جو کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, صحابی کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے, حضور کی بارگاہ میں جانا پڑ رہا ہے. اور جو ہمیشہ جو نل لگاتا تھا اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے, کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ قرآن کو ہم نے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے,
اگر کوئی یاد کرنا چاہے حافظ قرآن 8 سال کا بچہ بھی بن سکتا ہے. یاد کرنے کے لیے آسان کیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا, سمجھنے کے لیے آسان نہیں کیا. اگر سمجھنے کے لیے آسان ہوتا نا تو رب یہ نہیں فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو علم والوں سے جا کر کے پوچھو, جانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ فرما رہا قرآن آسان ہے, خود ہی نکال لو نا, خود ہی نکال لو. لیکن خود نہیں نکال پاؤ گے. رب نے کہا علماء کے پاس جاؤ, علماء کے پاس جاؤ. اور یہ کہتا علماء کے پاس مت جاؤ, میرے پاس آؤ. یہ بالکل نہیں کہتا کہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس. اچھا اس سے کوئی جا کر کے سوال کرے جب قرآن آسان کر دیا گیا تو پھر تیرے پاس بھی آنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو تو کہنا چاہیے اپنے گھر کے اندر. اچھا میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے, یہ پلمبر مرزا کے جو سپورٹر رہتے ہیں نا, ان سے جب پوچھو نا, میرے پاس ایک بندہ آ گیا, میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے, بولے ابھی بتاتا ہوں. وہ موبائل کھولنے لگا, میں نے کہا اسلام 360 تو نہیں کھول رہے, بولے ہاں وہی کھول رہا ہوں میں. اگر اسلام 360 کو اگر ڈیلیٹ کر دیا جائے نا, اوپر سے بالکل ایپ کو ختم کر دیا جائے نا, تو پلمبر مرزا کے سارے سپورٹر جاہل ہو کر کے رہ جائیں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. ان کی کل کائنات یہی ہے. وہ ایپ کھولیں گے, حدیث نمبر, میں نے ایک جو اس کا سپورٹر آیا تھا اس کو بتایا, میں نکال کے دیکھو کہاں کیا ہوا ہے. میں نے کہا تم یہ حدیث پاک اس کے اندر نکالو, بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے. اس نے نمبر ڈالا اور کہا یہ لکھا ہے. میں نے کتاب اٹھا کر کے رکھی, میں نے کہا دیکھو یہ اصل کتاب ہے, ملا کے دیکھو یہ سیم ہے کہ الگ الگ ہے. میں نے کہا دیکھو یہ جملہ اس نے بڑھایا ہے, اس نے گھٹایا, لیکن اصل کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اب نوجوان بیچارہ ایپ دیکھنے والا, اس کو کیا پتا چل پائے گا, کیا پتا چل پائے گا. عزیزان مکرم حالات کو سمجھو. میرے آقا نے گمراہیت سے بچنے کا راستہ کیا بتایا تھا؟ عالم بنو, عالم نہیں بنتے, عالم سے علم حاصل کرنے والے طالب علم بنو. اگر طالب علم بھی نہیں بنتے تو عالم کی بات سننے والے بنو. اگر وہ بھی نہیں بنتے تو عالم سے محبت کرنے والے بنو. میرے آقا نے فرمایا پانچویں مت بننا, پانچویں مت بننا, پانچویں بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اور پلمبر مرزا یہی کر رہا ہے, علماء سے بھی دور کر رہا ہے, علماء کی بات سننے سے بھی دور کر رہا ہے, علماء کی محبت بھی دل سے نکال رہا ہے. مطلب سمجھ گئے نا, حضور نے کہا تھا پانچویں بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے. وہ خود بھی برباد ہے اور جو اس کے پاس میں جاتا ہے اس کو بھی بربادی کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آتا ہے. عزیزان مکرم, علماء حق اس دور کے اندر ہمارے ایمان اور عقیدے کو بچانے والی سب سے بڑی کسوٹی ہے. حضرات مکرم, اگر علماء کے دامن سے بندہ دور ہو جائے تو اس کے بعد میں پھر کچھ نہیں بچتا ہے. ہم فرے کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے نا, جب خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے کی باری آئی تھی تو ہم فرے جیسا جاسوس برٹش حکومت نے بھیجا تھا. اس نے پورے اسلامی سلطنت کا دورہ کرنے کے بعد میں جو رپورٹ دی تھی اور کہا تھا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے یہ پوائنٹ ہیں, ان میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ علماء کو نروس کیا جائے, علماء کو ختم کیا جائے, تاکہ علماء سے جب تعلق ٹوٹ جائے گا تو عوام کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور ہندوستان میں بھی یہی ہوا, روس کے اندر بھی یہی ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کرتبہ کی تاریخ کو دیکھیں, اندلس کی سرزمین پر بھی یہی ہوا. پہلے علماء کو ٹارگٹ کیا گیا, جب علماء ٹارگٹ ہو گئے, علماء عوام کا رشتہ ختم ہو گیا, اس کے بعد میں عوام کو گمراہیت کے دلدل کے اندر دھکیل دیا گیا. یہ پوری پلاننگ باضابطہ طور پر چل رہی ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ اگر بچے گا تو علماء کے دم قدم سے بچے گا. میں ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. یہ بار بار جو یہ کہا جاتا ہے نا, بار بار جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث تو موجود ہے, ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ انجینئر مرزا بھی تو بتا رہا, قرآن و حدیث بتا رہا ہے. میں یہ بات بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا, صرف قرآن و حدیث کے ذریعے ہدایت نہیں ملتی ہے. دو چیزیں, ایک ہے رجال, ایک ہے اقوال. رجال مطلب قرآن و حدیث بتانے والے حضرات, اور اقوال مطلب قرآن و حدیث کی باتیں. اللہ نے اقوال یعنی قرآن و حدیث کی باتوں پہ چلنے کے لیے نہیں کہا ہے, بلکہ ان باتوں کو بتانے والے رجال علماء کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے. مثالیں دوں, رب قرآن میں کیا فرماتا ہے, دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں صراط مستقیم پہ چلا. صراط مستقیم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا رب نے یہ نہیں کہا قرآن کے راستے پہ چلو, یہ نہیں کہا حدیث کے راستے پہ چلو. رب نے کہا قرآن و حدیث بتانے والے جو علماء ہیں, انعام والے لوگ ہیں, صدیقین اور شہداء, ان کے راستے پہ چلو. تو رب تو راستہ بتا رہا ہے رجال کا. آگے دیکھیں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا تھا جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا تھا قرآن پڑھنے والے جنت میں جائیں گے, یہ نہیں کہا تھا حدیث پڑھنے والے جنت میں جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل علم کے پیچھے چلنے کا حکم دیا, جنتیوں کی پہچان اہل علم کو بتایا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا قرآن و حدیث کے پیچھے چلو, میرے آقا نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ في النار, سب سے بڑی جماعت کے پیچھے چلو, کیونکہ جو اس جماعت سے الگ ہو جائے گا وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا.
قرآن و حدیث کے پیچھے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا قرآن و حدیث بتانے والی بڑی جماعت کے پیچھے۔ اچھا بڑی جماعت کون ہے اس وقت؟ بڑی جماعت کون ہے پوری دنیا کے اندر؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے۔ کچھ نوجوان مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت سب تو اہل سنت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا ان کو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بیٹھے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں پڑ جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کیا کافروں میں سے جہنم میں جائے گا کوئی؟ کیا یہ یہودیوں میں سے جائے گا، عیسائیوں میں سے جائے گا؟ میرے آقا نے اپنی امت کے فرقے بتائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قادیانی بھی اگر نکلیں گے تو اہل سنت میں سے نکلیں گے، اگر وہابی بھی نکلیں گے اہل سنت میں سے نکلیں گے، رافضی بھی نکلیں گے اہل سنت میں سے نکلیں گے۔ جتنے جہنم میں جانے والے وہ یہیں سے نکل کے جائیں گے۔ تو جو آ کر کے یہ کہتے حضرت اہل سنت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا چھوڑ کے 72 فرقے جائیں گے، اور یہ بھی بتا دیا تھا جو چھوڑ کے جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، اور جو چھوڑ کے نہیں جائے گا باقی رہے گا وہ کہاں پہ جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ تبھی میرے امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، چھوڑ کے جانے والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون ان میں 72 میں جا رہا ہے۔ جو چھوڑ کے جا رہا ہے 72 میں جا رہا ہے، اور جو نہیں چھوڑ رہا ہے وہ اسی طریقے اوپر قائم ہے، اسی طریقے کے اوپر قائم ہے۔ اگر کوئی چھوڑ کے جائے نا تو پریشان مت ہوا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تو کیا کہ نبی کو بھیجا لیکن کتاب نہیں دی، لیکن ایسا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھیج دی ہو لیکن نبی کو نہ بھیجا ہو۔ مطلب سمجھے آپ لوگ؟ صرف کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، کتاب آئے گی تو نبی بھی ساتھ میں آنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب اپنی مرضی سے بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا ایک بات آپ بتائیں، قرب قیامت کے اندر بہت فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے نا، گمراہیت عام ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جیسے لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہوئے تھے، ایسے ہی فوج در فوج ایمان سے نکلنے لگ جائیں گے۔ بتاؤ کہ قرآن نہیں ہوگا اس وقت میں، کہ حدیث پاک نہیں ہوگی، پھر کیسے گمراہ ہوں گے؟ اور گمراہیت سے بچانے کے لیے امام مہدی کو آنا پڑے گا کہ نہیں آنا پڑے گا؟ اس کا مطلب قرآن و حدیث تنہا کافی نہیں ہے، کوئی بتانے والا چاہیے۔ امام مہدی آئیں گے قرآن و حدیث بتانے کے لیے، تب جا کر کے گمراہیت پر لوک لگے گی۔ تو یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہم تو علمی کتابی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو کتابوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ٹھوکریں کھانا ہی ہے۔ ارے میں آسانی سے اگر سمجھاؤں 2 جملوں میں تو آپ سمجھ لیں، اگر کوئی ڈاکٹر کے یہاں پڑھنے نہ جائے، خود ہی ڈاکٹری کی کتاب لا کے گھر میں پڑھ کے آپریشن کرنے لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ وہاں تو آپ کو کوئی نہیں کہتا ارے بھائی جب کتاب میں سب لکھا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پلمبر سے جا کر کے کہو کہ جب کتاب میں سب لکھا ہے پھر بھی ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑتا ہے، پریکٹس کرنا پڑتا ہے، پوری ٹریننگ لینا پڑتا ہے، تو پھر جو دین اتنا قیمتی ہے اس کے لیے علماء کے پاس نہیں جانا پڑے گا؟ بغیر عالم کے پاس جائے خود اپنا مسئلہ حل کر لو گے تو ہوگا وہی بندہ گمراہیت کے دلدل کے اندر گرفتار ہوگا۔ فتنے تو بہت سارے نکل رہے ہیں آج کل، تو ہمارے یہاں ایسے فتنے نکل رہے ہیں کہ ان کا ٹائٹل دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ معلوم ہے ٹائٹل کیسا لگاتے؟ غیر مقلد ٹائٹل لگاتے اہل حدیث۔ میں تو دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، قادیانیوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لکھ کر کے رکھا ہے۔ چکڑالوی ٹائٹل لگا رہے اہل قرآن، اپنی ویب سائٹ کا نام رکھے اسلامک ویب سائٹ دعوت قرآن و سنت۔ اب ہمارا نوجوان بیچارہ جانتا نہیں ہے، وہ حیران ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹائٹل دیکھ کر کے مت گھبرایا کرو۔ ٹائٹل دیکھنے سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پہلے دیکھو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سونا ہو اور کوئی کہے کہ یہ سونا ہے، سونے کا لیبل لگا ہوا ہے، کہا نہیں کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھنا پڑے گا۔ ایسے کوئی ٹائٹل لگا کر کے آئے نا تو بولے کسوٹی ہے، کہا کیا کسوٹی ہے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، میرے آقا نے فرمایا جو جنت میں جائے گا وہ میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ جو بھی گمراہ فرقہ نکل کر کے آئے اس کسوٹی پہ رگڑ کر کے دیکھو، اگر کھرا اترتا ہے تو سنی ہے اور کھرا نہیں اترتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ جہنمی ہے۔ اگر انجینئر مرزا کو یہاں پہ رگڑ کے دیکھو گے نا تو وہ پورا کا پورا ہی فلاپ ہو کر کے رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کا ایک عقیدہ بھی معلوم ہو کیا کرتا ہے؟ قرآن کی 2 آیتیں ہوتی ہیں، ایک آیت کو بتاتا ہے دوسری آیت کو چھپا لیتا ہے۔ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے عالم الغیب والسماوات والارض، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت بتا دے گا اور اس کے بعد میں وہ آیت چھپا لے گا وما هو علی الغیب بضنین۔
اللہ کے نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب بندہ ایک آیت پڑھا ہے دوسری آیت کو چھوڑ دیا تو کیسے مسئلہ حل ہو پائے گا؟ ایسے لوگوں کو گمراہ، کبھی تشریح اپنی طرف سے کر دے گا، کبھی ترجمہ کرے گا بیچ میں بریکٹ لگا کر کے اپنی بات ڈال دے گا، کبھی پہلے والی بات کو حذف کر دے گا، بات والی بات کو بیان کر دے گا، ایسے مروڑ مروڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس کی مجھے تو تعجب ہوتا ہے اس کے سپورٹروں کے اوپر، ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ابھی جو فتنے نکل رہے ہیں نا، ایک اور نیا فتنہ بھی نکلا ہمارے یہاں. وہ ٹائٹل کی بات آئی تو میں وہاں چلا گیا تھا. نام کیا ٹائٹل لگاتے ہیں؟ مولائی. حضرت مولا علی کا نام لگا. اب ظاہر سی بات ہے سنی تو مولا علی پہ جان دینے کے لیے تیار ہے. تو جب حضرت مولا علی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں حضرت مولا علی کے نقش قدم پہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا ہے ٹائٹل آج کل لگانے والے بہت لوگ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ وقت نہیں ہے اس پر میری مکمل ایک تقریر ہے. ٹائٹل اگر کوئی لگائے تو کیسے اس کو پتہ لگایا جاتا ہے، پوری مکمل تقریر ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا میں. یہ مولائیت کا ٹائٹل لگا کر کے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے سب سے پہلی بات آپ یہ کہہ دیں حضرت مولا علی سے جو پیار سنی کو ہے نا وہ پیار کوئی نہیں کر پائے گا. اور حضرت علی کی شان جیسے سنی بیان کرتا ہے نا کوئی نہیں بیان کر پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو اتنے کمالات عطا کیے. ایک موقع پہ کونین کے دولہا نے کہا تھا حضرت مولا علی جہاد میں گئے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں تب تک تو مولا مجھے وفات مت دینا، یعنی مجھے زندہ رکھنا ظاہری حیات کے ساتھ میں جب تک علی میرا لوٹ کر کے نہ آ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فضیلت کی جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کے بارے میں آئی ہیں نا اتنی کسی صحابی کے بارے میں نہیں آئی ہے. اب یہی پوائنٹ ہے سمجھنے والا. کچھ مولائی سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے رات میں آپ کے مولانا صاحب خود بتا کر کے گئے ہیں فضیلت کی جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کے بارے میں اتنی کسی کے بارے میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب حضرت مولا علی کا پہلا نمبر ہے. بس توجہ چاہوں گا. دو چیزیں فضیلت اور افضلیت دونوں الگ الگ ہیں. دونوں میں فرق معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ افضلیت یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، فضیلت یہ باب فضائل میں سے ہے. افضلیت جو عقیدہ ہے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اس کے لیے حدیث متواتر چاہیے، صحیح حدیث پاک چاہیے. اور جو فضیلت ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، خبر واحد سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. تو حضرت مولا علی کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں، یہ فضیلت کا مسئلہ ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کا جو پہلا نمبر ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور عقیدے میں اگر خلل پیدا ہو جائے گا بندہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. اور اگر فضیلت کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اس پر بھی حکم لگایا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا مرتبہ ہے، جو پہلا نمبر ہے، یہ مرتبہ عقیدے کا مسئلہ ہے، افضلیت کا مسئلہ ہے. یہاں پہ میں تھوڑی تفصیل کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا. اصل میں یہ مسئلہ معلوم ہے کب سے شروع ہوا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے چل کر کے مدینہ میں آئے تو مدینے کے اندر وہ عبداللہ بن سبا کی تاج پوسی کے لیے پوری تیاری ہو گئی تھی کہ بس اب تو اس کو تاج پہنائیں گے، مدینے کا بادشاہ اس کو بنائیں گے. حضور آ گئے. اور جب حضور آ گئے تو کوئی بادشاہ بن پائے گا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، سارے بڑوں سے بڑے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارا بچہ بھی عقیدہ جانتا ہے، ہمارا بچہ بھی جانتا ہے. اب حضور آ گئے تو جب سورج نکل آیا تو پھر نظر آئے گا؟ تاج پوسی اس کی کھٹائی میں پڑ گئی. بس دل میں اس نے بغض رکھ لیا، بدلہ لوں گا. اور پھر جھوٹا ایمان لے کر کے آ گیا. حضور کے زمانے میں موقع نہیں ملا. میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا نا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، موقع نہیں مل پایا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، پھر اس نے کوشش کی، موقع نہیں مل پایا. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، 6 سال تک تڑپتا رہا، موقع نہیں ملا. 6 سال کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں 6 سال کے بعد موقع مل گیا. اس نے سب سے پہلے لوگوں میں پرچار شروع کیا کہ حضرت علی سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو. حضرت علی سے کون نہیں پیار کرتا؟ پھر اس کے بعد میں دیکھا لوگ محبت کرنے لگے اور زیادہ ان کے دل کے اندر میں نے یہ بات بٹا دی. تو اس کے بعد میں دوسرے اسٹیپ پہ پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہے. پھر آگے اسٹیپ پر پہنچا، یہ عقیدہ لوگوں کو دینے لگا وہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں. اور پھر اگلے اسٹیپ پہ جا کے کہنے لگا معاذ اللہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے. یہ باضابطہ تو پلاننگ کے ساتھ بھی کام کیا گیا. یہ جو آج نام کے مولائی ہے نا، اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی فکر کو آگے بڑھاتے نظر آ رہے ہیں. آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہم حضرت مولا علی سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. لیکن اگر عقیدے کی بات آئے گی تو کیا کہیں گے؟ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا. تو لوگ کہتے ہیں اس پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک جملہ اور یہاں پہ مجھے پتا چلا، عید غدیر منانے والے لوگ بھی ہیں، جشن مولود کعبہ بھی منانے والے لوگ ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. نوجوان اس کے اندر کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. بھئی حضرت مولا علی کی کوئی تعریف کر رہا ہے، جشن مولود کعبہ منا رہا، تو تکلیف کی کیا بات ہے؟
اگر کوئی عید غدیر منا رہا ہے، حضرت علی کی شان بیان کر رہا ہے، تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ نقطہ جوگیشری والوں میں آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کی تعریف ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمارا سلسلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت علی کا نام نہ لے لیں۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے، تب جا کر کے حضور تک ہم پہنچتے ہیں۔ حضرت علی تو ہمارے سلسلے کی سب سے اہم کڑی ہے۔ لیکن میں جو جملہ کہنے چاہ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، عید غدیر سے یا جشن مولود کعبہ سے ہم جو لوگوں کو روکتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جشن مولود کعبہ اور عید غدیر منانے کے پیچھے ایک بڑی لمبی پلاننگ ہے۔ پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے، حضرت مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے اور کوئی صحابی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، تو جو کعبے میں پیدا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی جب کعبے میں پیدا ہوئے تو تمام صحابہ میں سب سے افضل ہو گئے۔ اسی طرح عید غدیر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، یہ حضرت علی سے فرمایا تھا۔ اور جب حضرت علی اس کے مولا ہیں جس کے اللہ کے رسول مولا ہیں اور کوئی صحابی ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے بعد میں پہلے خلیفہ حضرت مولا علی ہیں۔ اس لیے ہم لوگ عید غدیر مناتے، جشن مولود کعبہ مناتے۔ یہ تو بات بڑی آسان ہے، کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے۔ اب سنو تکلیف والی بات کیا ہے۔ جب حضرت علی کو افضل کہہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر سے بھی پہلے مرتبہ دے دیا، اور اس نظریے کے ساتھ جہاں تک تعریف کی حضرت علی کی وہاں تک تکلیف والی بات نہیں تھی، لیکن ان دونوں تعریفوں میں جو دو جملے بڑھا دیے نا، کعبہ میں پیدا ہوئے اس لیے افضل ہیں، من کنتو مولا کا اس لیے تمام سے افضل ہیں، یہ جو افضلیت والا جملہ بڑھایا اس کا معلوم ہے نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ سب سے افضل ہیں تو ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا، پہلا خلیفہ نہیں بنایا تو ان پر ظلم ہوا۔ کس نے ظلم کیا؟ معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے ظلم کیا، معاذ اللہ حضرت عمر فاروق نے ظلم کیا، معاذ اللہ حضرت عثمان غنی نے ظلم کیا کہ خلافت کے پہلے حقدار من کنتو مولا فعلی مولا تھے، پہلے حقدار جشن مولود کعبہ ہم مناتے، مولود کعبہ تھے، لیکن ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا تو ظلم کیا۔ معاذ اللہ ظلم کرنے والے کون؟ تینوں صحابہ، اور ان تینوں صحابہ کی بات ماننے والے تمام صحابہ، تو انہوں نے ان کی بات کو مانا اور پہلا خلیفہ حضرت علی کو نہیں بنایا، وہ سب بھی ظالم۔ آگے کا جملہ اور زیادہ خطرناک ہے، جب ان سب نے ظلم کیا معاذ اللہ سب ظالم ہوئے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کی حدیث نہیں لی جاتی ہے، لہذا ان صحابہ نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق اگر کوئی گواہی دے اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن کی جو آیتیں بتائی ہیں وہ آیتیں بھی قابل قبول نہیں ہیں، انہوں نے شریعت کے جو مسئلے بتائیں کوئی مسئلہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بات کہاں تک جا رہی ہے، کہاں تک جا رہی ہے؟ جشن مولود کعبہ اور عید غدیر کے پردے کے اندر قرآن کا انکار ہو گیا، حدیث کا انکار ہو گیا، شریعت کا انکار ہو گیا، یعنی ایک جملے کے اندر پورے دین کی بنیادوں کو ڈھا کر کے رکھ دیا ہے، پورا دین ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ صرف صحابہ میں چند صحابہ سے حدیث لینا جائز ہے، اور کہتے ہیں قرآن کی جو آیتیں ہیں نا وہ 17,000 تھی جو حضرت علی کی شان میں تھی، ان حدیثوں کو انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ پہلے صحابہ کو ظالم قرار دیا جشن مولود کعبہ بنا کر، عید غدیر منا کر، پھر ان کو فاسق کے زمرے میں داخل کر کے پورا دین جو ان سے ہم تک پہنچا تھا پورے دین کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو لہذا جب کبھی بھی کوئی حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے کہے کہ ہم جشن مولود کعبہ مناتے، عید غدیر مناتے، ان سے ایک ہی بات کہنا، حضرت علی کی شان ہمیں بہت پیاری ہے، لیکن ان دونوں عیدوں کے اندر آپ جو غلط عقیدہ ہمیں پلاتے ہیں اس غلط عقیدے کی وجہ سے دین کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہے، لہذا ہم اس غلط عقیدے کا کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ جشن مولود کعبہ کا بھی رد کریں گے اور عید غدیر کا بھی رد کریں گے، اس لیے کہ یہ دونوں عیدیں جو منائی جاتی ہیں اس کے دامن کے اندر اہل سنت کے عقیدے پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے حضرات مکرم، ان کی اگر ساری باتیں کھولیں تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ بس میں ایک بات آپ سے کہوں گا، اس دور کے اندر ان گمراہوں سے بچنے کا وہی راستہ ہے جو رب نے بتایا، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ رب نے فرما دیا جب تجھے کوئی بتا دے، تجھے معلوم ہو جائے تو پھر ظالموں کے پاس مت بیٹھنا، ان سے دوری اختیار کرو۔ وہی راستہ جو حضور نے بتایا، ایاکم و ایاہم، خود بھی ان سے اپنے آپ کو دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، یہی راستہ ہے بچنے کا۔ اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے تو گمراہیت کے دلدل کے اندر گرفتار ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ آج یہ سب باتیں ہم بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سنی مولوی بریلوی مولویوں کو اور کچھ آتا ہی نہیں، صرف یہی بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ
سر درد کا شکار ہے، آپ کے بچے کو بخار ہے، آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہے، لیکن ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ بخار والے کو دیکھیں گے، سر درد والے کو دیکھیں گے، پیٹ درد والے کو دیکھیں گے، یا جس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو دیکھیں گے؟ پہلے ایکسیڈنٹ والے، کیونکہ سیریس ہے وہ۔ ہم کہتے ہیں لوگ نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں، عبادتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم ادھر توجہ دے رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ کبھی کبھی ہٹ جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے مریض ہے، وہ سیریس مسئلہ ایمان اور عقیدے والا مولا ہی ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ انجینئر مرزا کے جو فالوورز ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں، اور مسئلہ جب سیریس ہو جاتا ہے تو چھوٹے مسائل کو چھوڑ کر کے جلدی سیریس مسئلے کی طرف آیا جاتا ہے۔ اور اس دور کے اندر اگر کوئی عقیدہ بیان نہ کرے نا، وہ کتنا بڑا وبال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن عقیل کہتے ہیں اگر تم لوگوں کے ایمان کا جائزہ لینا چاہو نا، مسجدوں میں نمازیوں کی بھیڑ مت دیکھو، عرفات کے میدان میں اور مینا کے اندر حاجیوں کی لبیک مت دیکھو، اگر تمہیں ایمان کا پتہ لگانا ہے تو یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دل میں نفرت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نفرت ہے تب سمجھ جاؤ تمہارا ایمان مضبوط ہے، اور اگر نفرت نہیں ہے پھر اپنے ایمان کے حوالے سے تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد بن سہل کہتے ہیں امام قربانی کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے میں حدیث پڑھ رہا تھا، امام قربانی حدیث پڑھاتے پڑھاتے بد مذہبوں کا رد کرنے لگے۔ ہم نے کہا حضور حدیث پڑھا رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، آپ نے بد مذہبوں کا رد کیوں شروع کر دیا؟ امام قربانی نے جلال میں آ کر کے کہا مجھے بد مذہبوں کا رد کرتے ہوئے گفتگو کرنا 60 سال حدیث پڑھانے سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ 60 سال حدیث پڑھانے سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا بد مذہبوں کا رد کرنے سے فائدہ ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے آخری روایت پیش کروں، ان کا رد، مولائیوں کا رد کرنا کتنا ضروری ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کون نہیں جانتا ہے؟ ارے کسی کو اگر جن پکڑ لے تو وہاں جانا پڑتا ہے ان کی بارگاہ۔ وہ دنیا میں تھے جب بھی روحانی علاج فرماتے تھے، آج بھی روحانی علاج کے لیے ان کے دربار میں جانا پڑتا ہے۔ اچھا اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو جس نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو، وہ اگر بد مذہبوں کا رد کرنے لگ جائے تو؟ اور آگے کی بات اور زیادہ بڑی ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے قرآن کی تلاوت کا دور کروایا اپنے مریدوں سے۔ 28 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد میں آپ نے حکم دیا میری قبر تیار کرو، اور قبر اتنی بڑی بنانا کہ آرام سے نماز پڑھ سکوں۔ قبر تیار ہو گئی، اندر کاغذ اور قلم لے کر کے گئے۔ آخری وقت میں کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، بڑا کام کیا جاتا ہے، جو اہم کام ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ قبر میں چلے گئے، آخری وقت کے اندر بڑا کام کرنے کے لیے گئے تھے نا۔ مخدوم اشرف سمنانی کی نظریں دیکھ رہی تھی آنے والے وقت کوئی جھوٹے مولائی پیدا ہونے والے ہیں، وہ سید کا لیبل لگا کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کہا میں جاتے جاتے بتا رہا ہوں۔ قبر میں بیٹھ گئے۔ یہ بات میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ مخدوم اشرف سمنانی کا جو رسالہ ہے اس کا نام ہے رسالہ قبریہ، نیٹ پر موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لینا۔ اس رسالے میں یہ بات نقل کی ہوئی ہے۔ کاغذ اور قلم لے کے 24 گھنٹہ ایک دن اور رات اندر بیٹھے رہے، اندر بیٹھ کے بہت ساری باتیں لکھی، اور اخیر میں یہ بھی لکھا صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے مرتبے ہیں، ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا علی ہے۔ ہم اسی عقیدے پر تھے اور اسی عقیدے پر ہیں اور اسی عقیدے پر رہیں گے۔ جو اس عقیدے کے خلاف ہو گمراہ ہے، زندگی کا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کا ولی دنیا سے جاتے جاتے قبر میں بیٹھ کر کے جھوٹے مولائیوں کا رد کر کے جا رہا ہے، اور یہ بتا دے رہا ہے کہ میں نے فتنوں کو دیکھ کر کے قبر میں بیٹھ کر کے رد کیا تھا۔ اگر اللہ تمہیں بھی طاقت دے تو جھوٹے مولائیوں کا ڈٹ کے رد کرنا، جو ان کا رد کرے گا وہ میرے نقش قدم پر ہوگا، اور جو ان کے رد سے بھاگے گا وہ کبھی بھی سچا اشرفی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راستہ دیا ہے، جو سچا اشرفی ہوگا وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور جھوٹے مولائیوں کا ڈٹ کے رد کرے گا۔ بحمدہ تعالیٰ آج بھی جو سچے اشرفی ہیں، سچے سنی ہیں، پکے سنی ہیں، وہ جھوٹے مولائیوں کا ڈٹ کے رد کرتے اور انشاءاللہ ڈٹ کے رد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر پکا سچا سنی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گمراہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔